باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امرنی ربی بتسع خشیت اللہ فی السر والعلانیہ وکلمۃ العدل بالغضب والرضا والقصد فی الفقر والغنا وان اصل من قطعنی وأعطی من حرمنی وعفو من ظلمنی وان یکون سمتی فکرا ونطقی ذکرا ونظری عبرا وآمر بالعرف وقیل بالمعروف رواہ الرزین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھے 9 کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ 9 کام کرنے کا حکم مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ وہ کام یہ ہیں کہ میں تنہائی ہو یا لوگوں کی محفل میں موجود ہوں، ان تمام حالات میں میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رہے۔ تنہائی ہو یا مجمع کے اندر ہوں، میرا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے معمور رہے۔ 2 حکم یہ ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ میں غصے کی حالت میں ہوں یا خوشی کی حالت میں ہوں، میری زبان پہ بات سچی آنی چاہیے۔ حالات کیسے بھی ہوں، کبھی آدمی غصے میں ہوتا ہے، کبھی آدمی خوش ہوتا ہے، کچھ بھی کیسے بھی حالات ہوں، زبان پہ جو لفظ آئے وہ سچ ہونا چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ کبھی آدمی غریب ہوتا ہے، کبھی مالدار ہوتا ہے، مالی حالت جیسی بھی ہو، میں خرچ کرنے میں درمیانی راستہ اختیار کروں، بالقسط درمیانی راستہ اختیار کروں، نہ بخیلی اور نہ کوئی وہ جو شوشہ پن ہوتا ہے خرچ کرنے میں، یہ دونوں نہ ہوں۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ میں اس کے ساتھ رشتے کو جوڑ کے رکھوں جو رشتے کو کاٹنا چاہتا ہے۔ جو جوڑنا چاہتا ہے اس کے ساتھ تو جوڑو گی صحیح، جو کاٹنا چاہتا ہے رشتہ اس کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے رشتہ جوڑ کر رکھنے کو حکم دیا۔ اور فرمایا جو مجھے نہیں دیتا اس کو دینے کا حکم دیا ہے، جو مجھے نہ دے مجھے حکم یہ ہے کہ میں اس کو دوں، اور جو مجھ پر ظلم کرے اس پر اس کو میں معاف کر دوں، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دوں۔ اور فرمایا کہ حکم میں یہ ہے کہ جب میں خاموش ہوں تو میرا دماغ سوچ رہا ہو، جب میں خاموش ہوں تو میرا دماغ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کارگریوں میں غور و فکر کر رہا ہوں۔ اور جب میری زبان ہلے تو میری زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے، اور میں دیکھوں ادھر ادھر دیکھوں تو میں اس سے عبرت حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق میں انسان کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ جب آپ غور کریں گے، کسی درخت کے پتوں کو دیکھیں گے، مختلف پہلوؤں سے اس پہ غور کریں گے تو
آپ کو حضرت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اور فرمایا آخری حکم یہ ہے کہ میں لوگوں کو نیکی کا حکم دوں، لوگوں کو نیکی کا حکم دوں، یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام رضین نے روایت فرمایا۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع وإن كان مثل راس الذباب من خشية الله ثم يصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار رواه ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی ایماندار شخص اس کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اگر چند آنسو نکلیں، خواہ وہ آنسو جو ہے وہ مکھی کے سر کے برابر چھوٹے ہوں اور اس کی آنکھوں سے بہہ کر اس کے چہرے پر آئیں، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ دوزخ پر حرام کر دیتا ہے، دوزخ پھر اس کو ٹچ نہیں کر سکتی۔ اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ نے روایت فرمایا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الناس كالابل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسانوں کی مثال ایسی ہے جیسے اونٹوں کا بہت بڑا ریوڑ ہو، 100 اونٹوں کا ریوڑ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو 100 اونٹوں کے ریوڑ سے تشبیہ دی کہ آپ کے پاس 100 اونٹوں کا ریوڑ ہو اور اس میں سواری کے قابل جو ہے وہ ایک بھی نظر نہ آئے۔ 100 اونٹوں کا ریوڑ آپ کے پاس ہو لیکن جو اس سے مقصد حاصل کیا جاتا ہے وہ تو سواری ہے، اس کے قابل ایک بھی نہ ہو تو لوگ ایسے ہی ہیں۔ انسانوں میں جو ہے وہ بے شمار انسانوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا لیکن ان میں سے کام کے جو ہوں گے وہ کام ہی ہوں گے۔ حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جو دوزخ کے قابل ہیں ان کو علیحدہ کرو، جو دوزخ کے قابل ہیں ان کو علیحدہ کرو۔ وہ عرض کریں گے پروردگار عالم کتنی تعداد ہے، کس حساب سے میں کروں؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا ہر 1000 میں سے 999 کو دوزخ کی طرف لے جانے کے لیے علیحدہ کر لو۔ میجارٹی جو ہے وہ الٹی طرف ہی جائے گی، لوگوں کی میجارٹی ہمیشہ وہ الٹی طرف جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء کرام تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ صرف ایک بندہ ہوگا۔ امت تو لمبی تھی جن کی رہنمائی کے لیے وہ آئے، ان میں سے کسی ایک کو ہدایت ملی، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا۔ ہمیشہ جو ہے وہ میجارٹی دوسری طرف ہی رہے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھا کر والتین ہے والزیتون ہے وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس شہر مکہ کی قسم، فَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت اچھی شکل پر پیدا کیا، سب سے اچھی شکل پر انسانوں کو۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے ان کو
سب سے گھٹیا درجے میں پہنچا دیا۔ ہم نے نہیں پہنچایا، وہ خود پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کے عمل کو اپنی طرف منسوب، اللہ تعالیٰ تو ان کو بہترین حالت میں پیدا کرتے ہیں، لیکن پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی نہیں کرتے، اپنی مرضی کرتے ہیں، اور تو جو ہے وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس لیول پر آ کر جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اونچا مقام عطا کرتا ہے، وہ اس پہ راضی نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ حیوانوں سے بھی نیچے پھینک دیتا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان کی مثال ایسے اونٹوں کی ریوڑ کیجیے کہ اونٹوں سے وادی بھری ہو تو اس میں سے سواری کے قابل ایک بھی نہ ہو، انسانوں سے جو ہے وہ شہر کے شہر بھرے ہوئے ہیں اور ان میں بندے کا پتر ایک بھی آپ کو نظر نہ ہے۔ یہ ہے حدیث پاک کا مطلب۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ، امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا، امام مسلم نے بھی اس کو روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ روزے جو فرض ہیں وہ بھی بیان ہو چکے، جو واجب ہیں وہ بھی، جو سنت ہیں وہ بھی بیان ہو چکے۔ اب جو روزے مندوب یعنی مستحب ہیں، ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا مستحب ہے۔ مستحب جس کو حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا کرو تو ثواب ملے گا۔ ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا یہ مستحب ہے، اور یہ بھی مستحب ہے کہ وہ 3 دن جو ہیں ان کو ایام بیت، جو ہر مہینے کے 13ویں اور 14ویں اور 15ویں تاریخ ہے، 13، 14، 15، ان کو ایام بیت کہتے ہیں۔ ان راتوں میں جو چاند ہوتا ہے وہ زیادہ روشن ہوتا ہے، ان کو ایام بیت کہتے ہیں۔ تو جو آدمی مہینے کے 3 روزے رکھنا چاہے وہ اگر ان 3 دنوں میں رکھے گا تو یہ ڈبل مستحب ہو جائے گا، 3 بھی رکھے اور ایام بیت کے بھی رکھے، دوہرا ثواب اس کو ملے گا۔ اسی طرح ہر ہفتے کے سوموار اور جمعرات کے دنوں کے روزے رکھنا بھی مستحب ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، آپ یہ روزے رکھتے ہیں، سوموار والے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ؟ فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی تھی، ولادت ہوئی تھی اس دن روزہ رکھتا۔ یہ عید میلاد النبی نہیں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سوموار والے دن روزہ رکھتا ہوں، اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ یہ میرے میلاد کا دن ہے، تو ایسے ہی میلاد منایا جاتا ہے نا۔ تو جمعرات کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے جب بندوں کے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش ہوتے ہیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ میں جمعرات والے دن جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں۔ تو یہ اب مہینے کے 3 روزے بھی مستحب ہیں، سوموار کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، جمعرات کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ اور شوال کے پہلی شوال کا روزہ تو مکروہ ہے، عید کا دن ہے، پہلی شوال والا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا گیا کہ مکروہ تاریخ۔ اس کے بعد 6 روزے رکھنا یہ بھی مستحب ہے، 6 روزے شوال کے رکھنا یہ مستحب ہے۔ اور اس میں اختلاف ہے، کچھ لوگ رہتے ہیں کہ وہ 6 اکٹھے رکھنے چاہیے یا علیحدہ علیحدہ کر کے۔ بہرحال افضل یہ ہے کہ ان کو جوڑ کر اکٹھے 6 روزے جو ہے 2 سے شروع کیے جائیں، 7 کو ختم ہو جائیں گے 6 روزے۔ اور ہر وہ روزہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کی خوشخبری دی ہے، اور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے کی دعوت دی ہے،
ایسے تمام روزے جو ہے وہ بھی ان کے دنوں کے روزے جو ہے وہ مستحب ہوں گے۔ جیسے حضرت داؤد علیہ صوم داؤدی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ تو اگر کوئی ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایسے روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی مستحب ہوگا۔ یہ صوم داؤدی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام سے افضل روزے قرار دیا۔ اس کے علاوہ کوئی روزے جو جن کے بارے میں شریعت نے جن کو مکروہ وغیرہ نہیں کہا، کوئی آدمی اپنے شوق سے رکھتا ہے تو یہ نفل روزہ۔ کسی دن آپ رکھیں کہ آج میرا جی چاہ رہا ہے روزہ رکھنے کو، کچھ لوگ رکھتے ہیں، لیکن وہ ایسا دن ہونا چاہیے جس دن روزے کی شریعت میں کہیں ممانعت نہیں آئی، تو ایسے روزے اگر رکھیں گے تو یہ نفل ہوگا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ہدایت ہے وہ مستحب ہے، اور جس پر شریعت کا کوئی حکم موجود نہیں ہے وہ آپ روزہ رکھتے ہیں، اور بشرطے کہ اس دن کا روزہ شریعت نے منع نہ کیا ہو تو ایسا روزہ جو ہے وہ نفل ہے۔ ابھی اور کیا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔